غدار ناو باغینا غدار ناو باغینا غدار KPKCM الیامین گنڈاپور KPKCM الیامین گنڈاپور. السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہر سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. کرغزستان سے پاکستان آنے والے بچے جب علی امین گنڈاپور نے ان کا ویلکم بڑے اچھے سے کیا تو فلائٹ کے اندر ہی قیدی نمبر 804 کے نعرے لگتے رہے. یہ وہ تمام طلبہ تھے جو کسی پولیٹیکل جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے، لیکن جسٹ بیکاز ان کو ٹریٹ اچھا کیا گیا اور ان کو وزارت KPK کی جانب سے ٹریٹ اچھا کیا گیا تو انہوں نے دوران سفر ہی یہ نعرے لگانے شروع کر دیے. شروع میں ایک ویڈیو تھی، وہ آپ نے ملاحظہ کی، ایک کے بعد ایک کیس کے اندر عمران خان صاحب کو خلاصی ملتی جا رہی ہے. اب سائفر کیس کے اوپر جو ریمارکس خود پروسیکیوٹر نے دیے ہیں اس سے لگتا ایسا ہے کہ سائفر تو بڑھ گیا. آج بھی اس کی سماعت ہونی ہے، ایک امپورٹنٹ کیس ہے. آج دلائل مکمل ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے فیصلہ بھی آج ہی سنا دیا جائے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے. بہاول نگر والا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ وہ واقعہ تو جو ہوا تھا اس طرح کا ایک اور واقعہ ایک اور علاقے میں ہوا ہے. ایک ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں، انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے. بڑا امپورٹنٹ ہے. نون لیگ کے ایک MP نے کس طرح ایک اسسٹنٹ کمشنر کو مبینہ طور کے اوپر ننگا کر کے اس کی چترول کی ہے اور اس واقعے کو رپورٹ بھی نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بعد FIR بھی جو کٹی ہے تو وہ معمولی سی نہ ہونے کے برابر FIR کٹی ہے. وہ کیا ہوئی ہے؟ رؤف حسن صاحب کے اوپر گزشتہ شب خواجہ سراؤں کے مبینہ جھنڈ نے حملہ کر دیا اور ان کو اتنا بڑا کٹ دیا ہے گلے کے اوپر. گلا بچ گیا میں نہیں جبڑے کے اوپر، اور جبڑا مطلب ایسا لگ رہا تھا چیر دیا گیا. ایک چھوٹا سا کٹ میں بھی لے کر بیٹھا ہوا ہوں. یہ خود ساختہ کٹ ہے، اپنے آپ ہی لگ گیا. مجھے پتہ نہیں آج کل کٹ لگنے کے سین چل رہے ہیں شاید. تو وہ جو خسرا گردی ہے اس کے اوپر خود اہلیان خواجہ سران وہ بول پڑے کہ اللہ کا واسطہ ہمیں بدنام کرنا چھوڑ دو، ہم اتنے برے نہیں ہیں، ہم بہت اچھے ہیں. کچھ اور کیسز ہیں. سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے مبینہ طور پر 20 ارب روپے مختص کرنے ہیں بجٹ کے اندر. اس کی ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں. وہ ڈیٹیلز کیا ہیں؟ کچھ صحافیوں کے وائرل بیانات ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ویسے وائرل بیانات اور بولتی تصویریں ہیں. اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے. ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے. بیل آئیکن یعنی گھنٹی اپنے انگلی یہ ساتھ رکھ کے ڈنڈے سے دبا دیجیے گا. کامنٹس آپ نے نیچے ضرور کرتے رہنے ہیں، بھولنا نہیں ہے. میکسیمم لائکس، شیئرز اینڈ کامنٹس. اور ایک اور چیز نہیں بھولنی، جو خواجہ سرا اپنے اوپر لگنے والے الزامات ہیں اس کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہمارے روپ میں یا بہروپیہ بن کر ہمیں بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ خواجہ سراؤں نے کہا، یہ بھی میں آپ کو آخر میں ایک ویڈیو کلپ ہے وہ دکھاؤں گا. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں. جو وزارت KPK نے کرغزستان کے بچوں کے لیے اقدامات کیے تھے. فلائٹ کے اندر سب کا جگری سب کا یار قیدی نمبر 804 کے نعرے لگنا شروع ہوئے. اسٹوڈنٹس نے نعرے لگائے. وہ ویڈیوز میں نے شروع میں آپ کو دکھا دی ہیں. پھر جب وہ یہاں پاکستان میں پہنچے ہیں، چاہے پنجاب کے تھے، KPK تھے، علی امین گنڈاپور صاحب کے بھائی جو ہیں انہوں نے اپنی حکومت کی طرف سے اسپیشل ہر بچے کے لیے الگ الگ گاڑی دے کر ان کو گھر میں روانہ کیا. ویگو ڈالرز دے کر ان کو گھروں میں روانہ کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے اوپر بچے بڑے مطمئن تھے اور ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ وہ فری لانے کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن ہماری سول اتھارٹی نے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا. تو یہ بھی ایک الگ میٹر ہے. اس میٹر کی ڈیٹیلز کیا ہیں کبھی کسی دن میں شیئر کروں گا. اب آ جاتے ہیں سائفر کیس کے اوپر. سائفر کیس میں کل جو ہوا اس سے آج والے دلائل اور آج والے جو کہانی ہے وہ منسلک ہے. کل کیا ہوا جی؟ سائفر کیس کے دفاع میں پروسیکیوشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کی جانب سے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا. بظاہر جواب دینے میں وہ ناکام رہے. کیا پاکستانی سفارت خانے کے سربراہ کو کیپٹل ہل میں بلایا گیا تھا؟ یہ سوالات کیے میاں گل حسن اورنگزیب نے. سفارتی تعلقات میں یہ پہلا قدم ہوتا ہے کہ آپ امریکہ کی طرف سے تعلقات خراب ہونے کا بیان دے رہے ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، کہاں ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے؟ یہ سوال کیا گیا. پھر سوال کیا گیا کہ خاتون کے واٹس ایپ میسج کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ پھر سوال کیا گیا کہ کیا امریکہ نے ویزے بند کر دیے؟ پھر سوال کیا گیا کہ طلباء کے داخلے بند کر دیے؟ پھر سوال کیا گیا کہ تجارت بند کر دی؟ پھر کہا گیا کہ کیا ایسا کچھ ہوا ہے؟ جس کے اوپر دوسری طرف سے خاموشی اختیار کی گئی. بات یہیں پر نہیں رکتی.
سب سے بڑی بات جو گزشتہ دن سے آج کے اس کیس کی ہیئرنگ تک کنیکٹڈ ہے وہ یہ کہ ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے عدالت میں کیا تسلیم کیا کہ سائفر کا متن وہی ہے جو عمران خان بتا رہے ہیں. اب یہ گورنمنٹ کا پروسیکیوٹر ہے اس ادارے کا جس کی طرف سے کیس بنایا گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ سائفر کا متن وہی ہے جو عمران خان بتا رہے ہیں یا بتاتے رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نہ گرائی تو نتائج بھگتنا پڑیں گے. یہ جملے کوٹ اینڈ کوٹ ہیں جو وہاں کے رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں. احتشام کیانی نے رپورٹ کی ہے, ثاقب بشیر نے رپورٹ کی ہے, احسن بابک نے رپورٹ کی ہے. تو آج اس کیس کے دلائل آخری مرحلے میں داخل ہو جائیں گے. فیصلہ تقریباً محفوظ ہو چکا ہوگا. جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے شام کے ولاگ سے پہلے اس کا فیصلہ آ جائے. جو میں اسیس کر رہا ہوں, نیشنل میڈیا کے لیے ابھی پیمرا نے نئی ریگولیٹری دی ہے کہ آپ سب جوڈس میٹرز کو کور نہیں کر سکتے, اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے اور لائیو پروسیڈنگز دکھا سکتے ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر ہوتے ہیں. یہ عجیب ہی فنڈا ہے, اتنی اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے کہ آپ لائیو پروسیڈنگز دکھا سکتے ہیں لیکن کوئی بھی سب جوڈس میٹر جو کہ مزاج کے برخلاف ہے اس کی آپ کوریج ٹکرز کے ذریعے نہیں کر سکتے. لیکن سوشل میڈیا اس سے ابھی مستثنا ہے, چاہ جا کے اس میں کسی کی حد تک عزت نہ ہو جائے, اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. تو آج سائفر کیس کے اندر ایک نیا ٹوسٹ آیا ہے اور ٹوسٹ یہ ہے کہ ایف آئی اے اب ایڈیشنل ایویڈنسز کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست لے کر چلا گیا ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. تو یہ ایک نیا کیس شروع ہو گیا. اور ایک اور اسیسمنٹ بھی ہے کہ آج سے بہتر دنوں کا آغاز ہے. بجٹ کے فوراً بعد سے مزید بہتری ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. تو یہ اللہ سب کے لیے بہتر کرے. اب آ جاتے ہیں ہم ذرا رؤوف حسن صاحب کے کیس کے اوپر. گزشتہ روز ان کو جی این این ٹیلی ویژن کے باہر چند خواجہ سراؤں کے بہروب کے اندر کچھ لوگوں نے ان کو گھیرا, ان کے اوپر ایک کٹ لگا, ان کی شرح کٹ سکتی تھی جو سٹیٹمنٹ ہے, اور ان کو تقریباً کوئی 19 ٹانکے لگے ہیں ایک سائیڈ کے اوپر. آج پھر وہ 3:30 بجے اہم پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں, رکے نہیں ہیں. جس نے بھی یہ کیا ہے, جس طرح بھی یہ کیا ہوا ہے, اس کے اوپر ایف آئی آر تو ہو گئی ہے, مقدمہ درج ہو گیا ہے, لیکن تحقیقات اس ملک کے اندر کس رخ اختیار کرتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے. مذمت سبھی کر رہے ہیں لیکن دودھ میں مینگنیاں پھینک کر مذمت کر رہے ہیں. بہت افسوسناک ہے. یہ واقعہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ایک ترجمان کے ساتھ ہوا ہے, سیکرٹری اطلاعات کے ساتھ ہوا ہے. یہ واقعہ ایک میسج ہے, کل کو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہر وہ شخص جو ووکل ہے اس کے خلاف یہ والا اقدام ہو سکتا ہے. بہت آسان ہے, بلیڈ کے ذریعے کسی کو کٹ لگ جائے, اس کی موت واقع ہو جائے, خدا نخواستہ وہ معذور ہو جائے, اس کی کوئی زبان کٹ جائے. تو یہ بہت افسوسناک ہے, اس سے باز رہنے کی ضرورت ہے. اب ایک واقعہ جو بہاول نگر طرز کا واقعہ تھا, اس طرح کا ایک واقعہ کہیں اور بھی پیش آیا. ہمارے دوست ہیں صدیق جان, انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے. یہ ذرا غور طلب بات ہے. صدیق جان ٹویٹ کرتے ہیں کہ بہاول نگر طرز کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے. بہاول نگر طرز کا ایک اور واقعہ ہوا ہے لیکن یہاں تشدد کو نشانہ بننے والے اسسٹنٹ کمشنر ہیں اور تشدد کرنے والے نون لیگ کے ایم پی اے رانا عبد المنان ساجد ہیں. پنجاب حکومت, چیف سیکریٹری اور پوری اعلیٰ بیوروکریسی اپنے اسسٹنٹ کمشنر کی بجائے نون لیگ کے ایم پی اے کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. جتوئی کے ایک صحافی کے مطابق نون لیگ کے ایم پی اے رانا عبد المنان ساجد بندے لے کر اے سی کی رہائش گاہ پر پہنچے, خود باہر کھڑے رہے اور ان کے نقاب پوش بندے دیوار پھلانگ کر اندر گئے. اے سی طارق محمود کو بیڈ روم سے نکال کر صحن میں لے آئے اور ان کے کپڑے اتار کر تشدد کرتے رہے, گالیاں دیتے رہے, دھمکیاں دیتے رہے. اس کے بعد معاملے پر مٹی ڈالنے کے لیے ایک معمولی جرائم کی دفعات کی ایف آئی آر کر دی گئی. حالانکہ اس واقعے پر دہشت گردی کی دفعات لگنی چاہیے تھی. ان سب پر مریم نواز کی پنجاب حکومت, چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان اور اعلیٰ افسران سب کے سب نون لیگ کے ایم پی اے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بیوروکریسی کی جانب سے کسی طرح کا رد عمل نہیں آیا. سب اپنی اپنی نوکری بچا رہے ہیں. پنجاب بھر کے بیوروکریٹس کو مبارک ہو. آپ کی اوقات اب تھانہ بی ڈویژن کے پولیس اہلکاروں سے بھی بدتر ہو چکی ہے. اپنا رازق سمجھتے ہو لیکن کم از کم اتنا کہو کہ تمہارے اے سی کے ساتھ جو انسانیت سوز واقعہ ہوا اس پر دکھاوے کے لیے صحیح ایم پی اے کو چند گھنٹے کے لیے حوالات بند کر دیں. عدالتیں تو اپنی عزت کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں لیکن پولیس اور بیوروکریسی کا ایمان ابھی اس بات پر پختہ ہے کہ ہمارا رازق اللہ کی ذات نہیں نون لیگ ہے. اس لیے بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ سر جھکا کر نوکری کر رہے ہیں. ایک احتجاجی خط ہی لکھ دیتے تو کہا جا سکتا تھا کہ کچھ نہ کچھ بیوروکریٹس میں غرض کے جراثیم باقی ہیں. بیوروکریٹس اتنی تزویل کے بعد اپنے بچوں اور فیملیز کو کیا منہ دکھاتے ہوں گے کہ نون لیگ کا کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ کوئی بھی ننگا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا تو ان کی زبان سے چوں تک نہیں نکلتی. جتوئی سے آغاز ہوا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ اگلی کٹ کس شہر کے بیوروکریٹ کو پڑتی ہے. کٹ یہ کیونکہ یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ بیوروکریسی غلامی کی اس حد تک ہے کہ شاید ان کے لیے نون لیگ سے پھینٹا کھانا فخر
اور سعادت کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اٹیچ کی ہے مقدمے کی وہ کاپی جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ ہوا کیا ہے۔ اس کے علاوہ آج کون کون سے کیسز ہیں جن کی سماعت ہونی ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کیس روٹین میں چلانے کی درخواست پر سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے تقریباً 20 بلین روپے مختص کرنے کے حوالے سے تجویز سامنے آئی ہے بجٹ کے اندر۔ یہ ڈان نیوز کی رپورٹ ہے، یہ میں آپ کے ساتھ کلپ شیئر کر دیتا ہوں اس کا اسکرین شاٹ کہ منسٹری سیکس 20 بلین روپیز ٹو ڈیفینگ سوشل میڈیا۔ اب آپ اندازہ کریں نا کہ یہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، رؤف حسن صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ تو ہوا ہے، اس کے اوپر اب جو پی ٹی آئی رد عمل دے رہی ہے وہ تو ہے، آج وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں 3 بجے، اور اس کے اوپر چند صحافیوں نے رد عمل بھی دیا ہے۔ جیسے عمران ریاض خان کہتے ہیں قاتل مبینہ طور پر گلے پر کٹ لگانا چاہتا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکا، سب کو سوچنا ہوگا یا تو باقی تمام سیاستدان بھی ایسے حملوں کے لیے تیار رہے یا پھر اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، کیونکہ حکمران ہمیشہ حکومت میں نہیں رہتے۔ اس کے اوپر حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آج رؤف حسن صاحب کو صرف ایک وارننگ دی گئی ہے اور پیغام دیا گیا ہے کہ اگلا حملہ زیادہ شدید بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے جناب حامد میر صاحب کا۔ اب آ جاتے ہیں اپنا موسٹ پاپولر سیگمنٹ بولتی تصویریں، اس میں یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سیکریٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن صاحب ہیں۔ انہوں نے 19 ٹانکے برداشت کیے، جبڑا ان کا تقریباً کاٹ دیا گیا، گلے کے اوپر بھی کٹ لگ سکتا تھا۔ آج پھر 3 بجے ہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، جس وقت ولاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت پریس کانفرنس چل بھی رہی ہوگی۔ ون ورڈ فار دس مین، ون ورڈ فار دس مین اینڈ دس ریزیلینس، آپ سب نیچے کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ وائرل بیانات ہم شامل کرتے ہیں جناب، وائرل بیانات۔ ڈسکلیمر، اگر کسی کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، بہت زیادہ بری لگتی ہے سانو کی۔ خواجہ آصف صاحب، ایمانداری سے ٹیکس جمع ہو جائے تو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی، میرے دل کی بات کر دی ہے۔ اس کے اوپر ارشاد بھٹی صاحب نے کہتے ہیں سر اگر ایمانداری سے لوٹی دولت واپس کر دی جائے تو بھی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طرح سے ٹوٹل 30 سے 40 خاندان پاکستان کے اپنی دولت پاکستان میں لے آئیں، ہمارے خزانے میں رکھوا دے، چاہے وہ اس کے مالک ہوں لیکن صرف پیسہ پاکستان میں رکھ لیں، یقین کریں آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ انیشیٹو لے گا تو کون لے گا؟ یہاں صرف نوکریاں کرنے آتے ہیں، جائیدادیں بار بناتے ہیں۔ اچھا جی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ رؤف حسن صاحب پر قاتلانہ حملے کے اوپر کہتے ہیں یہ خطرناک پیٹرن ہے، یہ کوئی خواجہ سراؤں کا نیا اسکواڈ بھرتی کیا گیا ہے جو سیاسی مخالفین جو ریاستی بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے ان کو نشانہ بناتا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر، یار کیسے کر لیتے ہو یار نشانہ بنانے والوں۔ اوریا مقبول جان صاحب کہتے ہیں جس تیزی سے خواجہ سرا اس ملک میں قوت بن کر ابھر رہے ہیں وہ دن دور نہیں جب اس ملک کے تمام اعلیٰ عہدوں پر خواجہ سرا فائز ہوں گے یا پھر عہدوں پر موجود فائز لوگ اپنے خواجہ سرا ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ آگے چلتے ہیں، خواجہ آصف صاحب، اداروں اور سیاستدانوں کی کرپشن کو برا مگر ٹیکس چوری کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ سر کرپشن ہی تو ٹیکس چوری کی ایک قسم ہے، یا ٹیکس چوری ہی تو ایک کرپشن کی قسم ہے۔ آپ جیسے بڑے لوگوں سے ہی لوگوں نے سیکھا ہے بھائی جان، کیسے کر لیتے ہو یار۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، پھر اوریا مقبول جان صاحب وہ کہتے ہیں جب مرد مارکا آرائی سے ناکارہ ہو جائیں تو اپنا کام خواجہ سراؤں سے لیتے ہیں۔ واہ، اندازہ کیجئے، جب مرد مارکا آرائی سے ڈر جائیں تو خواجہ سراؤں سے کام لیتے ہیں۔ اوریا مقبول جان صاحب سر کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو۔ اب آ جاتے ہیں اس انتہائی اہم میسج کی جانب۔ اب معاملہ سارا یہ ہے کہ خواجہ سرا بھی اپنے معاملے کے اوپر اپنے آپ کو، اپنی کمیونٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہروپ میں کوئی بھی آ کر کسی کو مار جاتا ہے، ہم ایسے نہیں ہیں بھائی۔ اب انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے، سچویشن یہ ہے۔ تو خواجہ سرا کمیونٹی کے خواجہ سرا نے ایک ویڈیو میسج دیا، وہ میسج کیا ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، وہ چھڑے جا رہا ہوں آپ کی طرف۔ سائفر بڑھ گیا ہے، شام کو اس کا نتیجہ آ جائے گا انشاءاللہ شام تک، یا بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو کسی بھی وقت رات میں، تو ویل اسٹے ان کانٹیکٹ، تو اس کے اوپر اسپیشل ولاگ ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ دیکھیے یہ والا ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لوگ نہیں، ہمارا گیٹ اپ کر کے ایک لڑکی آئے اس جگہ میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ ہمارا گیٹ اپ کر کے انہوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا، اتنے بڑے لوگ ہیں، ادھر کوئی عام بندہ تو نہیں آ سکتا۔ ہمارا کوڑی کے بال لگا کے ہمارے جیسے کپڑے پہن کے نام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے فیلڈ کا نام بدنام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟